اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ المرسلات۔ اپنی کتاب کے ایسے سمجھے کہ اس کے بعد صرف دو صورتیں رہتی ہیں، سورہ مریم اور سورہ یوسف۔ الحمدللہ ہم اس کتاب کو عنقریب اس کا اختتام کرنے والے ہیں۔ تمام طلباء اگر اس سے پہلے والی تمام ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کے پلے لسٹ میں جا کے آپ وہاں پہ 8 کلاس ترجمۃ القرآن پلے لسٹ سے سارے لیکچرز حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیں جی چلتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ المرسلات۔ سورۃ المرسلات مکی صورت ہے، اس میں 50 آیات ہیں۔ تعارف، مرسلات کا معنی ہے بھیجی ہوئی ہوائیں۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں ہواؤں کی قسم کھا کر آخرت کے احوال بیان ہوئے ہیں، اس لیے سورت کا نام سورۃ المرسلات ہے۔ سورۃ المرسلات کا مرکزی موضوع قیامت کے دن کے احوال ہیں۔ سورۃ المرسلات کا مرکزی موضوع قیامت کے دن کے احوال ہیں۔ اب چلتے اس کے مضامین کی طرف۔ سورۃ المرسلات کے شروع میں ہواؤں کی قسموں کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، جسے قیامت کے واقع ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جو اللہ ہواؤں کو چلانے اور انہیں قابو میں رکھنے اور اس کے ذریعے بادلوں کو پھیلانے اور سفر کروانے اور ان کے ذریعے عذاب نازل کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ قیامت کے دن کو قائم کرنے اور اس دن حساب و کتاب برپا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس صورت میں آخرت کا انکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بیان اور ایک آیت 10 مرتبہ دہرائی گئی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اس صورت میں اہل جہنم کی سزاؤں اور نیک لوگوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ جہنم میں لے جانے کی ایک بہت بڑی وجہ آخرت کا انکار ہے۔ آگے چلتے ہیں جس سے علمی اور عملی نکات کی طرف۔ ہوائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی لاتی ہیں اور اس کے عذاب سے ڈراتی بھی ہیں۔ دوسری بات، انسان، زمین، پہاڑ، پانی جیسی عظیم چیزوں کو پیدا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں جو انسان کو ایمان لانے پر امادہ کر سکے۔ آگے چلتے ہیں جی فائنل جی ہماری صورت آ گئی ہے۔ سورۃ المرسلات مکی صورت ہے، 50 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں اس کے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو مسلسل چلتی ہیں، مسلسل بھیجی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ والعاصفات عصفا، پھر زور زور سے چلنے والی ہواؤں کی قسم۔ والناشرات نشرا، اور بادلوں کو پھیلا دینے والی ہواؤں کی قسم۔ والفارقات فرقا، اور بادلوں کو پھاڑ کر جدا کرنے والی ہواؤں کی قسم۔ والملقیات ذکرا، پھر دلوں میں ذکر ڈالنے والے فرشتوں کی قسم۔ عذرا او نذرا، حجت تمام کرنے والے یا ڈرانے والے فرشتے، ٹھیک ہے۔ انما توعدون لواقع، ایسا جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے البتہ وہ واقع ہونے والا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ جائیں گے یعنی بے نور ہو جائیں گے، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِبَتْ، اور نُصِفَت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو مقررہ وقت کے لیے جمع کیا جائے گا، وقت پر جمع کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ عُجِّلَتْ، کس دن کے لیے یہ مقررہ وقت ہے؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، آپ کو کیا پتہ کہ وہ یوم الفصل کیسا ہے، کون سا دن ہے، ہاں کیسا دن ہے، کتنا ہی سخت دن ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے جھٹلا دینے والوں کے لیے اس دن، ٹھیک ہے جی۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے نہیں ہلاک کیا پہلوں کو؟ ثم نتبعہم الآخرین، آخرین پھر ہم پچھلوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ کذالک نفعل المجرمین، اسی طرح کرتے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں ہم نے پیدا کیا تم کو ایک حقیر پانی سے۔ فجعلناہ فی قرار مکین، ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پر رکھا۔ الی قدر معلوم، پھر ایک مقررہ وقت کا اندازہ لگایا۔ فقدرنا فنعم القادرون، ہم ہیں ایک مقررہ اندازہ لگانے والے اور ہم کتنے ہی اچھے اندازہ لگانے والے ہیں۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض قفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والی۔ احیاء و امواتا،
زندہ اور مردہ دونوں کو، وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور پھر ہم نے اس میں جمے ہوئے پہاڑ بنائے، واسقیناکم ماء غدقا، اور تمہیں ہم نے میٹھا پانی پلایا، ماء فراتا، میٹھا پانی، فویل یومئذ للمکذبین، تو ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس کی طرف جس کو تھے تم جھٹلاتے، انطلقوا الی ذل ذی ثلاث شعب، پھر چلو ان ساؤں کی طرف جو 3 سروں والا ہے، الی ذل سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب جو 3 سایوں والا ہے، لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، ٹھیک ہے، نہ اس کا کوئی سایہ ہوگا ٹھنڈا اور نہ وہ کفایت کرے گا شعلوں سے، انگاروں سے، انہا بے شک وہ جہنم، ترمی بشرر کالقصر، جو پھینک رہی ہوگی چنگاریاں بڑے بڑے محلوں کی طرح، کأنہ جاملات صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں، ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے کہ کوئی نہیں بول سکے گا، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنا عذر پیش کرے، ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن، جمعناکم والاولین، تمہیں بھی اور پچھلوں کو بھی ہم جمع کریں گے، فإن کان لکم قید، اگر ہے تمہارے لیے کوئی چال تو فیقیدون، تو اب کیا چال چلو، ویل یومئذ للمکذبین ان المتقین فی ظلال وعیون، متقین جو ہیں وہ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، وفاکہۃ مما یشتہون، اور اس وہاں ان کے لیے پھل ہوں گے جیسے وہ چاہیں گے، کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے سے، بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی وجہ سے، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، کلوا وتمتعوا قلیلا فانکم مجرمون، کھاؤ فانکم مجرمون، کلو کھاؤ، وتمتعوا اور فائدہ اٹھاؤ، قلیلا تھوڑا سا، بے شک تم مجرم ہو، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے جھٹلا دینے والوں کے لیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو وہ رکوع نہیں کرتے، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو کس بات پر وہ اس کے بعد، یعنی اس قرآن کے بعد بھی کس بات پر وہ ایمان لائیں گے۔ آگے چلتے ہیں جی، درست جواب کی نشاندہی کریں، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ پہلا سوال، سورۃ المرسلات میں مرسلات سے مراد ہے ہوائیں، سورۃ المرسلات کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ قیامت کے احوال۔ سورۃ المرسلات میں ہواؤں کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے قیامت کی، انسان کو ایمان پر آمادہ کرنے والی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید۔ سورۃ المرسلات کے مطابق دوزخ میں لے جانے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آخرت کا انکار، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں اس کے مختصر جوابوں کی طرف۔ سورۃ المرسلات کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ اس سورت کے ابتدا میں ہواؤں کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کو مرسلات کا نام دیا گیا ہے۔ سورۃ المرسلات کا مرکزی موضوع تحریر کریں، اس کا مرکزی موضوع ہے قیامت کے احوال۔ سورۃ المرسلات کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کر لیں جی۔ چلتے ہیں علمی اور عملی نکات کی طرف۔ ہوائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدیں بھی لاتی ہیں اور اللہ کے عذاب بھی لاتی ہیں۔ اور دوسرا ہے انسان، زمین، پہاڑ اور پانی جیسی عظیم چیزوں کو پیدا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، پوری طرح اس پر قادر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس سوال کا جواب ہوا کہ علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ اگلا سوال ہے جی، سورۃ المرسلات میں کون سی آیت 10 مرتبہ آئی ہے؟ 10 مرتبہ۔ ویل یومئذ للمکذبین، یہ آیت سورت 10 مرتبہ اس صورت میں آئی ہے۔ اس آیت مبارک کا ترجمہ لکھیں، ویل ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للذین للمکذبین جھٹلا دینے والوں کے لیے۔ سورۃ المرسلات پر تعارف اور مضامین کی روشنی میں تفصیلی نوٹ لکھیں۔ جب آپ سبق کو اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں گے، یاد کریں گے، غور سے سنیں گے تو تفصیلی نوٹ لکھنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ چلیں جی، آج کا سبق یہاں پہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلی سورہ یوسف ہے جو تھوڑی سی طویل صورت ہے، 111 غالباً اس کی آیات ہیں، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، اس پر ذرا زیادہ ٹائم لگے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔